عمران خان کے سابق دست راست اون چودھری نے اپنے سابقہ کپتان پر سنگین ترین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی اور ان کی فرنٹ پرسن فرح گوگی خان صاحب کی رضامندی سے کرپشن کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کو بنی گالہ کے مکینوں کو خواب آتا تھا اور صبح نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ گھر پہنچ جاتا تھا۔ جیو ٹی وی کے لیے سلیم صافی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے اون چودھری نے سوال کیا کہ پنجاب میں بزدار کے ہاتھوں کون سے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر یا پرسنل سیکرٹری کی پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوئی؟ چیف انجینئر تک تو پیسے دے کر لگتے رہے۔ یہ تو ہوتا رہا ہے اس صوبے میں عمران خان کے وسیم اکرم پلس کے ہاتھوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں عمران ان سب کاموں سے لا علم ہے؟ عمران کی دوسری اور تیسری شادیوں میں بطور گواہ نکاح ناموں پر دستخط کرنے والے اون نے کہا، میں نے تحریک انصاف کے لیے بہت جدوجہد کی، لیکن مجھے اس کا صلہ یہ ملا کہ جب فتح قریب آئی تو مجھے دور کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران کے وزیر اعظم کا حلف لینے کے دن مجھے فون آیا کہ ایک خواب دیکھا گیا ہے جس کے مطابق میرا عمران کی تقریب حلف برداری میں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری وفاداریوں کے فیصلے ایسے خوابوں کی بنیاد پر ہی ہونے ہیں تو ہم ان فیصلوں سے دور ہی اچھے۔ جب اون سے پوچھا گیا کہ یہ خواب کیا عمران کی اہلیہ نے دیکھا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بنی گالہ میں خواب کون دیکھتا ہے اور ان کی بنیاد پر فیصلے کون کرتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بشرا بی بی نے انہیں عمران سے دور کیوں کیا تو اون کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ وہ عمران کے وفادار تھے۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو عمران 3 سیکنڈ بھی بات اپنے پیٹ میں نہ رکھتے اور چارج شیٹ کر دیتے، لیکن مجھے اللہ نے بچانا تھا۔ پاکستانیوں کے ساتھ 3 سال سے زیادہ جو ظلم ہوا، اللہ نے مجھے اس میں حصہ دار بننے سے محفوظ رکھا، شاید اس لیے یہ ہوا۔ اون چودھری کے مطابق بشرا بی بی نے انہیں عمران سے دور اس لیے کیا کہ وہ ان کے منصوبوں میں رکاوٹ تھے۔ بعد میں سب نے دیکھا کہ جو لوٹ گینگ آیا اس نے پاکستان اور پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ اس میں کون لوگ شامل تھے؟ اون کا کہنا تھا کہ اس گینگ میں خاتون اول، ان کے دوست فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار شامل تھے۔ ان سب نے مل کر لوٹ مار کی۔ میں نے عمران خان کو 1 on 1 میٹنگ میں کہا کہ آپ نے ایک نااہل آدمی کو آدھے پاکستان کا مالک بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے پنجاب کو عثمان بزدار نہیں، فرح گوگی اور احسن جمیل گجر چلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے 1 ہفتے کے اندر پنجاب کابینہ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ میں نے عمران سے کہا کہ ہم نے جدوجہد اس لیے نہیں کی تھی کہ حکومت میں آ کر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی منڈیاں لگائیں اور مال بنائیں۔ جب پوچھا گیا کہ بشرا بی بی اور مانیکا خاندان کا لوٹ مار میں کیا کردار تھا تو اون چودھری نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن پنجاب میں زبان زد عام ہے کہ کس کے کہنے پر صوبے میں تقرریاں اور تبادلے ہوتے تھے۔ رات کو خواب آتا تھا اور دن کو بیگ آ جاتا تھا اور اس کے فوری بعد فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اون چودھری کا کہنا تھا کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ کیوں رہا۔ ان کے بقول عمران خان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پنجاب میں ذمہ داری دے رہا ہوں اور تم وہاں میری آنکھیں اور میرے کان ہوگے۔ تم مجھے تمام حقیقت بتانا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ مانیکا خاندان کے کردار بارے گفتگو کرتے ہوئے اون نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی لوٹ مار اور کرپشن عمران کے علم میں نہیں تھی۔ ڈی پی او اور ڈی سی سے لے کر نیچے تک ہر ٹرانسفر اور پوسٹنگ مانیکا خاندان کی مرضی سے ہوتی تھی اور مال اوپر تک جاتا تھا۔ مانیکا خاندان نے تو ایسے حکمرانی کی جیسے ان کے باپ کو وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے۔ سلیم صافی کے اس سوال پر کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے عمران خان کے نام پر بہت پیسہ بنایا، اون چودھری نے کہا کہ آپ میرے بھی اثاثے چیک کروا لیں، فرح گوگی کے بھی چیک کروا لیں اور عمران کے اثاثے بھی چیک کروا لیں، دیکھ لیں کس کے اثاثے پچھلے 4 برسوں میں بڑے ہیں اور کس کے کم ہوئے۔ الحمدللہ میں نے اس پارٹی میں پیسہ لگایا ہی ہوگا جتنی بھی میری حیثیت تھی، لیکن پارٹی سے کبھی 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ اون چودھری نے بتایا کہ عمران کو لوگ کان میں کہہ دیتے تھے کہ فلاں شخص غلط ہے لہٰذا اسے پارٹی سے نکال دو۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ فواد چودھری ضمنی الیکشن ہارے تو انہوں نے کچھ ٹویٹس کر دیں۔ لوگوں نے آ کر عمران کو وہ ٹویٹس دکھائیں تو موصوف نے کہا کہ ابھی نوٹیفیکیشن نکالو اور فواد چودھری کو پارٹی سے نکال دو۔ بقول اون میں حلفاً کہہ رہا ہوں فواد زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے جہانگیر ترین کو فون کیا اور کہا کہ فواد ایک اچھا سپوکس پرسن ہے، ہمیں اس کو نکال کر نقصان ہوگا۔ ترین نے اور میں نے عمران سے ملاقات کی اور پھر فواد کو بلا کر ملاقات کروائی۔ آج وہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں۔ ہم نے پارٹی کے لیے دل و جان سے کام کیا تھا، اس لیے نہیں کہ ایک دن کوئی خواب آئے گا اور ہمیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر کرپشن کا الزام لگایا گیا، ٹکٹیں بیچنے کا الزام لگایا گیا۔ عمران کی سوشل میڈیا کے ہاتھوں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔
मैं बातें खोलने पर आ गया तो सोशल मीडिया वाले तो आंखें और कान बंद करके घर बैठ जाएंगे। ओन चौधरी ने कप्तान के वसीम अकरम प्लस की जहालत का तस्करा करते हुए बताया कि उस्मान बुज़दार ने एक इजलास में घंटे की प्रेजेंटेशन के बाद पूछा कि नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क क्या होता है। मैं आपको हल्फन बता रहा हूं, मैंने इनसे कहा कि आपने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन ज़ाया करवा दी, आप पहले ही पूछ लेते। उनका कहना था कि इमरान ने आधे पाकिस्तान पर एक ऐसा शख्स वज़ीर आला बनाकर लगाया जो एक डमी था, जिसने LDA में वो काम दिखाए कि आपकी सोच होगी। इमरान के इस दावे पर बात करते हुए कि इन्हें अमेरिका ने इक़्तिदार से निकलवाया, ओन चौधरी ने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे कौमी राज हैं कि मैं बता नहीं सकता, इस मुल्क के लिए खामोश रहूँगा। इमरान हुकूमत को तो गोद में बिठाकर लोरी दी गई। इमरान खुद ही की बात करते हैं, वो खुद से पूछें कि इनकी हुकूमत किसने बनवाई। आप मेरा मुंह मत खुलवाएंगे तो मैं बता दूंगा कि किसका मैंडेट किसके खाते में डाल दिया गया। सलीम साफ़ी ने ओन चौधरी से पूछा कि इमरान ज़ाती हैसियत में तो दयानतदार है कि नहीं। इस पर ओन ने कहा कि जब मैं इमरान को आकर हल्फन कहूं कि मैंने अपनी आंखों से करप्शन होते देखी है और मैं गवाह हूं इस चीज़ का, लेकिन वो सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दें, तो मैं समझता हूं कि वो जानबूझकर लाइल्म रहना चाहते थे और हकीकत नहीं सुनना चाहते थे। तोशा खाने की हकीकत बारे सवाल का जवाब देते हुए ओन चौधरी ने कहा कि आप बनी गाला से इनाम नामी मुलाजिम को बुलाकर पूछें, इसके पास तमाम रसीदें और बिल मौजूद हैं तोशा खाने से ली गई चीज़ों की, जिन्हें औने पौने दामों खरीद कर भारी कीमत पर बेचा गया। अब्दुल अलीम खां से मुतालिक सवाल पर ओन ने कहा कि वो बेकसूर थे, इन्हें सिर्फ इसलिए अंदर करवाया गया कि वो वजारत आला के उम्मीदवार थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।